اور سبع سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا تو اعلیٰ حضرت تو سیکھ گئے. اچھا، اب یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کسی کتاب کی تعریف کرنے کے بارے میں یہ خود کیا کہتا ہے، یعنی آپ خود دیکھ لیں اس کی 2 نمبریاں. جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب 6 پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح یہ 2 نمبری اس کی پکڑی گئی. 7 سنابل جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، تو کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو گئے، اس میں چشتی رسول اللہ کا لفظ ہے. تو اب اس سے یہی پوچھا گیا جناب عالی گلدستہ اہل بیت جو طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے. تو اب کس طرح جواب دے رہا ہے کہ 100% پسند ہونا لازمی نہیں ہے. میں نے اس کی تعریف کی اور تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز صحیح ہو. میں تو مشکات المصابیح کی اس کو بھی میں پروموٹ کرتا ہوں، اس کی بھی تعریف کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز، بھائی تیرا جواب خود ہی تجھے مل گیا. تو جو اعلیٰ حضرت گئے تو پہلے تو چلا گیا، پہلے اپنے آپ کو نفی کر. کچھ پڑھ لیا، اگر تو نے کل کیا کہا تھا خود تھوکا ہوا تو چاٹ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہے گئے، پہلے تو گیا. ساری باتوں کا جو تو نے الزام لگایا وہ تیرے ہی قلم میں جواب موجود ہے. اعلیٰ حضرت گئے، پہلے تو گیا. اب اس کو میں دکھاتا ہوں کہ اس نے بتایا کہ مشکات المصابیح جس کو یہ پروموٹ کرتا ہے، مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت کہتا ہے کہ جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، اور وہ کتاب اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے. تو پھر یہ بھی گیا اور سب سے پہلے یہ بے ایمان ہو گیا. اور ایک روایت مشکات المصابیح میں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو کوئی صحیح مانے گا تو بندہ بے ایمان ہو جائے گا، اور اس کو صحیح مانا ہے البانی نے اور دیگر علماء نے، اہل حدیث علماء نے اس کو صحیح مانا ہے. اور امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، مشکات میں بھی وہ موجود ہے. تو یہ سارے پھر بے ایمان ہو جائیں گے. تو کسی کی کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب اس نے خود بتایا کہ پوری کتاب کی تعریف کرنا مطلب نہیں ہوتا. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں جو مشکات المصابیح کے بارے میں ہے. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دی ہے، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا. تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. 3 جلد مشکات المصابیح کی جو سامنے رکھی ہوئی ہے نا، صفحہ نمبر 87 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے. تو یہ بے ایمان کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کو 400 سلسلہ احادیث صحیحہ کتاب ہے البانی کی، حدیث نمبر ہے 409، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. جو یہ پڑھ کے اس نے بتائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے چاہیے کہ اپنے باپ کا اعلیٰ نسل منہ میں ڈال لے. کہتا ہے یہ بہت بڑی بے ایمان والی بنانے والی یہ روایت ہے. تو بے ایمان بنانے والی روایت آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کو صحیح کہنے والے بھی البانی ہیں. تو وہ بے ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ ایک دوسرا بھی اس کا ڈھونگ جو ہے وہ ختم ہوا کہ یہ کہتے ہیں جناب علی یہ کتابیں کیوں نہیں بند کرواتے؟
جو ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں، یہ کتابیں پرنٹ کیوں نہیں بند کرواتے؟ بھئی ہم ضرور بند کرائیں گے، مکتبے ہمارے تو نہیں ہیں، لیکن اسٹارٹنگ تو لے لینا، تیرا ہی نظریہ ہے کہ بخاری میں گستاخانہ روایات ہیں۔ بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ تم بخاری کو بند کرنا شروع کر دے۔ بھائی تصوف کی کتابیں چوتھے پانچویں درجے پہ آتی ہیں، پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر سیرت، اور وہ بات جو تصوف میں ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قرآن کے بعد جس کا درجہ بخاری کا ہے، اس میں اس کا ہی کہنا ہے کہ اس میں گستاخانہ روایات ہیں، تو سب سے پہلے چھاپنا اس کو بند کرنا چاہیے۔ بلکہ اتنی تو شرم اس کو آنی چاہیے کہ سامنے سے کتاب تو ہٹوا دے۔ مشکات المصابیح، جس میں اس نے خود کہا کہ اس میں ایسی روایت ہے جس کو ماننے سے بدلہ بے ایمان ہو جائے گا، تو یہ تو ہر وقت بے ایمان ہو رہا ہے، تو یہ بھی ڈھونگ ہے۔ اچھا، یعنی اس کا موقف نہیں ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو میں اس کا ایک اور موقف آیا ہے، وہ یہ کتابوں کو چھاپنا بند نہ کریں، بلکہ کتابیں آ گئی ہیں اس کے نیچے آپ لکھ لیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ واہ جی واہ، ایک طرف کہتے ہیں ان کو آگ لگا دو، ان کو چھاپنا بند کر دو، پھر دوسری طرف کہتے ہیں نہیں چھاپنا بند نہ کریں، ان کے نیچے یہ لکھ لیں۔ بھی ہم کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں نا جن روایات جو ہے وہ کتابوں میں گستاخی ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہشت بہشت میں گستاخی ہے، ہم بھی لاتے ہیں، اس کو ہم جلائیں گے چوراہے پہ، تو تم بھی لا بخاری کو، تو بھی لا مشکات کو، وہ کتابیں جن میں تو خود کہتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ گستاخی ہے، تو بھی لا، تو اپنے قول پر ثابت ہو۔ بات تو یہ ہے کہ جناب علی، گستاخی تو گستاخی ہوتی ہے نا، کہیں بھی ہو گستاخی، جس کتاب میں گستاخی اس کو چھپنا بند کر دیں آپ۔ یہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کی دشمنی میں آ کے جھوٹے موٹی چیزوں کو آپ کہیں کہ جناب گستاخی ہے۔